السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلوش ارحان کی 8ویں قسط کا پہلا منفرد اور شاندار ٹریلر آ چکا ہے، جو کہ دراصل ایک اعلان ہے کہ اب اس سیریز کی کہانی بڑی دلچسپ اور پرتجسس ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب یہ کہانی صرف جنگی میدان تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب دلوں، نیتوں اور سچائیوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ٹریلر کا آغاز ہی فلاویوس کے اس عمل سے ہوتا ہے جو پوری سیزن کی سمت بدل دیتا ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز جیسے خطرناک اور منظم دشمن کو اکیلے مار کر ڈیر کر دینا اور فاطمہ خاتون کو بچانا کوئی عام بات نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں فاطمہ خاتون کے دل میں خوف سے زیادہ حیرت جنم لیتی ہے، جب وہ دشمن کی لاشیں، فلاویوس کی وہ مہارت، وہ تلوار بازی دیکھتی ہے تو یہ سب کچھ ایک سوال بن جاتا ہے۔ اور پھر جب فاطمہ خاتون اچانک تلوار فلاویوس کے گردن پر رکھ کر پوچھتی ہے، کون ہو تم؟ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال صرف فلاویوس سے نہیں بلکہ پوری کہانی سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی لمحہ اس محبت کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے جو اب تک ایک تاجر اور ایک معصوم لڑکی کے درمیان پروان چڑھ رہی تھی۔ ناظرین، فاطمہ خاتون کا خاموش کھڑا رہنا، جواب نہ دینا، دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل حقیقت سننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف ارحان بیگ کا رد عمل غیر معمولی ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ نائٹ ٹیمپلرز حملہ کریں اور ایک عام تاجر دفاع کرے، اور ارحان بیگ کا یہ جملہ کیا واقعی ایسا ہے؟ دراصل شک کی پہلی لکیر ہے جو فلاویوس اور ارحان بیگ کے درمیان کھنچ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فلاویوس کی اصل شناخت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور ناظرین یہی سفر آگے جا کر دھوکے، وفاداری اور قربانی کے سوالات کو جنم دے گا۔ ناظرین، اگرچہ اس آنے والی 8ویں قسط میں فاطمہ کے سامنے فلاویوس کا راز مکمل طور پر نہیں کھلے گا، مگر دراڑ ضرور پڑ چکی ہے، اور یہی دراڑ آنے والی قسطوں میں ایک بڑی طوفان کی شکل اختیار کرے گی۔ دوسرا حصہ ہمیں اس سیاہ دنیا میں لے جاتا ہے جہاں صلیبی طاقت، بازنطینی سیاست اور ذاتی لالچ ایک دوسرے میں گتم گتا ہو چکے ہیں۔ غار میں ہیکٹر اور شاہنشاہ اندرونیکوس کا آمنے سامنے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب نائٹ ٹیمپلرز کسی کے تابع نہیں رہے، بلکہ ہیکٹر کی تلوار کا شاہنشاہ کے گردن پر رکھنا صرف ایک جان لینے کی دھمکی نہیں، بلکہ بازنطینی سلطنت کی عزت، اختیار اور ساکھ کا خاتمہ ہے۔ دوسری طرف ارحان بیگ کا یہ کہنا کہ یا تو شاہنشاہ مارا جا چکا ہے یا اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، ایک سیاسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ زندہ مگر کمزور حکمران اکثر مردہ حکمران سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران ہیکٹر کا جنگل میں کئی سپاہیوں کو قتل کرنا اور ساروس کا خاموش تماشائی بنے رہنا یہ واضح کرتا ہے کہ برسا کا تکفور اب کھل کر صلیبیوں کے خطرناک منصوبے کا حصہ بن چکا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ ساروس مرا نہیں ہے، بلکہ وہ ہیکٹر کے منصوبے کے مطابق موت کا ناٹک کر رہا ہے، اور بعد میں یہ کمانڈر فلاویوس اور شاہنشاہ اندرونیکوس کے سامنے معجزاتی طور پر بچ جانے کا کھیل کھیل کر آئے گا اور ان کے وفادار کی حیثیت سے ازنی قلعے کا گورنر بنے گا۔ اب اس پہلے ٹریلر نے میری آدھی پیشن گوئی تو درست ثابت کر دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور نہایت اہم منظر سامنے آتا ہے جب علاؤدین بے خیمے میں فلاویوس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ اس منظر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صرف شک نہیں بلکہ اندرونی تصادم کی علامت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قائر ریاست اب صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندر سے بھی ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ اور پھر ارحان بیگ کا فلاویوس کو مخاطب کر کے یہ فیصلہ کہ حقیقت جاننے کا واحد راستہ یہ ہے کہ خود کو ہیکٹر کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ فیصلہ ارحان بیگ کی قیادت کو ثابت کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اسے سب سے بڑے جال میں بھی دھکیل دیتا ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز کا جلتا ہوا صلیب جنگل کے بیچ خوف کی علامت بن کر ابھرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں بلکہ عقیدے، شناخت اور بقا کی جنگ ہے۔ یہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ قسط نمبر 8 میں نہ صرف خون بہے گا بلکہ کئی چہرے بھی بے نقاب ہوں گے۔ ٹریلر کا سب سے دھماکہ خیز حصہ وہ ہے جہاں فلاویوس اچانک اپنے ہی پیچھے کڑے کئی سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور ارحان کے سامنے تلوار لے کر کڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہی وہ منظر ہے
جو ناظرین کو دو حصوں میں بانٹ دے گا۔ ایک طرف وہ لوگ جو فلاویوس کو مکمل غدار مانیں گے اور دوسری طرف وہ جو اسے ایک مجبور کردار سمجھیں گے۔ اورہان بے کا غدار کہنا صرف غصہ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے اعتماد کی چیخ ہے۔ فلاویوس کا جواب میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کر کے پیش کروں گا دراصل اس کے دل میں دہکتے ہوئے انتقام کی آگ کا اظہار ہے، جو اس کے باپ کی موت، جھوٹے الزامات اور برسوں کی نفرت سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اسی لمحے ہیکٹر کا نمودار ہونا اور دونوں طرف سے اورہان کی گردن پر تلوار رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ فلاویوس ابھی بھی مکمل طور پر ہیکٹر کا آدمی نہیں بنا۔ یہ ایک سہ رخی جال ہے جہاں ہر شخص دوسرے کو استعمال کر رہا ہے۔ ڈفنی کی طرف اگر نظر ڈالیں تو وہ سگود بازار میں صاف لفظوں میں کمانڈر فلاویوس پر عدم اعتماد کا پیغام بھجوا کر یہ واضح کر دیتی ہے کہ اب صلیبی طاقت بھی فلاویوس کو مشکوک سمجھنے لگی ہے۔ دوسری طرف ملعون خاتون کا فاطمہ خاتون سے سخت سوال، کیا تم اس شخص سے محبت کرنے لگی ہو؟ اس بات کا اشارہ ہے کہ گھریلو محاذ پر بھی ایک طوفان آنے والا ہے۔ فلاویوس کا عثمان بے اور اورہان بے کے سامنے آخری سانس تک لڑنے کا وعدہ ایک ممکنہ قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے ناظرین بہت زیادہ امکان ہے کہ قسط نمبر 8 میں فلاویوس یا تو مکمل طور پر بے نقاب ہو جائے گا یا پھر اپنی وفاداری خون دے کر ثابت کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ وہ اورہان بے کو بچاتے ہوئے خود ہیکٹر کے جال میں قربان ہو جائے، یا پھر ایک ایسا ڈرامائی موڑ آئے جہاں وہ صلیبیوں کے خلاف کھل کر کڑا ہو جائے۔ ایک بات تو طے ہے، یہ کس فلاویوس کے کردار کا فیصلہ ضرور کرے گی کہ وہ تاریخ میں غدار لکھا جائے گا یا قربانی کی علامت بنے گا۔ اور آخری جملہ جو اورہان بے کہتا ہے، تمہیں بھیڑیا کا غصہ ملے گا، دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اب کائی صرف دفاع نہیں کرے گی بلکہ شکار بھی کرے گی۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ یہاں پر ہیکٹر نے اورہان بے کو پکڑنے کا جو جال بچھایا ہو وہ الٹا پڑے اور ہیکٹر اورہان بے اور کمانڈر فلاویوس کے بچھائے ہوئے جال کا شکار بن جائے۔ ناظرین، آپ میرے اس تجزیے سے اور پیشن گوئیوں سے کس حد تک متفق ہیں؟ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔